حبیب صاحب، آج جو سماعت ہوئی ہے اس میں چیف جسٹس صاحب نے جو ریمارکس دیے آرڈیننس کے حوالے سے بھی انہوں نے آرڈیننس پہ بھی اعتراض کیا کہ اتنی کیا جلدی تھی آرڈیننس لانے کے، اور دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کو اختیارات حاصل ہیں کہ وہ ٹرائیبونلز کا قیام کرے. تو میں کچھ سمجھ نہیں پائی کہ چیف جسٹس صاحب کیا کہنا چاہ رہے تھے، یا ان کے ریمارکس سے میں کچھ واضح طور پر نہیں سمجھ سکی. اگر آپ سمجھا دیں. دیکھیے، دو الگ الگ معاملات ہیں. ایک تو ہے آرڈیننس کا معاملہ کہ جس میں ریٹائرڈ ججز کو الیکشن ٹریبیونل بننے کی اجازت دی گئی ہے، وہ ہے آرڈیننس کے ذریعے. اور دوسرا معاملہ ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ کا ہے، کہ جس میں لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے، اور وہ بھی سلمان اکرم راجہ صاحب کی پٹیشن پہ، کہ جناب جو بھی ٹریبیونلز مقرر ہوں گے اس میں جو مشاورت میں جو پلڑا ہے وہ جھکا رہے گا چیف جسٹس کے حق میں. اب یہ دو معاملات الگ الگ ہیں. اگر آپ دیکھیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سابقہ فیصلوں کو، تو آپ کو ان کی روشنی میں یہ اخذ کرنا مشکل نہیں لگتا کہ چیف جسٹس صاحب الیکشن کمیشن کے اختیارات کو گارڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا. ان کا تحفظ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ جب الیکشن کی تاریخ اناؤنس ہوئی تو اس وقت بھی الیکشن کمیشن کو لیڈ رول دیا گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن نے جب بلے کا نشان واپس لیا پاکستان تحریک انصاف سے، تو چیف جسٹس صاحب جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس بینچ کے سربراہ تھے جس نے بلے کے نشان کی واپسی کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کی توثیق کر دی. اور اس کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جگہ پہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کے اختیار کو، اس کا جو دائرہ کار ہے، اس میں چیف جسٹس کسی دوسرے ادارے کو مداخلت کی اجازت نہیں دے رہے. تو یہ الیکشن کمیشن کی جو حفاظت ہے وہ چیف جسٹس نے اپنے ذمہ، ایسا لگتا ہے، اپنے فیصلوں کے ذریعے لی ہوئی ہے. اب یہاں پر لوگوں کو بھی یہی لگ رہا ہے. اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن، اگر چیف جسٹس کہیں کہ الیکشن کمیشن آزاد ہے، تو کیا چیف جسٹس کے کہنے سے الیکشن کمیشن مادر پدر آزاد ہو جاتا ہے؟ اس کے اختیارات کی حدود کا تعین نہیں کیا جا سکتا؟ کیا اس کو جو فیصلہ دستور میں جہاں اس کا نام آیا ہے یا الیکشن ایکٹ میں جہاں اس کا نام آیا ہے، کیا اس کے اختیارات اتنے ہیں کہ ان کے اوپر عدالت بھی کوئی چیک نہیں لگا سکتی؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی ادارے کو اس کے اختیارات کا دائرہ پھیلاتے چلے جا رہے ہیں اپنے فیصلوں سے، تو اس کے سیاسی نتائج ہیں. یہ الیکشن کمیشن ہے، کوئی نیپرا نہیں ہے. سب کو اپنی حدود و قیود میں رہتے ہوئے. الیکشن کمیشن جو ہے یہ نیپرا نہیں ہے. اس سے حکومتیں بنتی ہیں اور حکومتیں بگڑتی ہیں. اس پرٹیکولر کیس میں ایک حکومت، اس حکومت کے اوپر الزام پتہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں، عدالت کی خدمت میں، بلکہ چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں کیوں، عدالت کی خدمت میں تمام وکلاء کو دست بستہ عرض کرنا چاہیے کہ جناب اگر ٹریبیونلز فیصلے کرتے ہیں تو ان فیصلوں ایک امکانی نتیجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی صرف 17 سیٹیں ہوں گی. ہاں جی، ٹھیک ہے. اور یہ حکومت پوری کی پوری بدل جائے گی. اس سے ایک حکومت جا بھی سکتی ہے. آپ سیاسی نتائج کے حامل جو پروسیس ہے اس کو اتنی آسانی سے with one stroke of pen آپ کہیں کہ جناب نہیں، اس کو تو ہم گارڈ کر رہے ہیں، ایسا پلیز نہ کریں. اور پھر یہ تانا بھی خدا نخواستہ نہ ملے کسی کو کہ جی 8 بجے بیٹھ جاتے ہیں قانون سمجھانے کے لیے. 8 بجے کے شو میں قانون سکھاتے ہیں.